اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ کتاب صمدیہ کا آج ایک اور درس بیان ہوگا۔ ہم پہنچے ہیں اس مقام پہ کہ جہاں مصنف اضافت کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکمیل، یعنی ہا ہونا تکمیل، یہاں ایک تکمیل ہے۔ یجب تجرد المضاف عن التنوین و نون المثنى والجمع و ملحقاتہما فإن كانت اضافت صفت الى معمول فلفظیۃ ولا تفید الا تخفیفا والا فمعنویۃ۔ اضافت کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں اضافت کی بحث کو مکمل کرتے ہوئے یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کسی اسم کی اضافت کی جائے گی، جب بھی کسی اسم کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ جو مضاف ہوگا اگر وہ تثنیہ ہے یا جمع ہے تو اس تثنیہ اسم سے تثنیہ کے نون کو حذف کر دیا جائے اور جمع سے بھی جمع کی نون کو حذف کر دیا جائے۔ نون تثنیہ اور نون جمع کو حذف کرنا واجب ہے، حذف کرنے کے بعد پھر مضاف کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نون بھی باقی رہے تثنیہ میں اور جمع میں اور پھر مضاف کیا جائے، بلکہ دونوں نونیں حذف کر دی جائیں گی۔ اور اس طرح ان کے ملحقات جو ہیں ان کی نونیں بھی جو ہے وہ حذف کر دی جائیں گی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ غلام سے تثنیہ ہے غلامان، تو غلامان کو جب مضاف کیا جائے گا تو غلامان کی نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گی، آئے گا غلاما زیدن، زید کی طرف اضافت ہو رہی ہے تو نون جو ہے وہ حذف ہو جائے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ہے کلتا کلتان، ٹھیک ہے، اور کلتین آتا ہے، تو یہ تثنیہ کے جو ہیں وہ ملحقات ہیں، تو ان کی نون بھی جو ہے وہ حذف ہو جائے گی اضافت کے وقت۔ کلتے آئے گا، کلے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اضافت کی نون اور تثنیہ کی نون اضافت کے وقت گر جائے گی اور تثنیہ کے ملحقات کی نون بھی ہمیں طور مثنیٰ کے ساتھ ساتھ جمع کی نون جو ہے وہ بھی گر جائے گی۔ مثلا مسلمون، اب مسلمون کو مضاف کرنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نون جمع جو ہے اس کو گرا دیں گے، مسلمو مصرن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مسلمون سے مسلمو ہو جائے گا، نون جو ہے وہ گر جائے گی۔ اسی طرح اس کے جو ہے وہ جمع کے جو ملحقات ہیں ان کی نون کو بھی اضافت کے وقت جو ہے وہ حذف کر دیا جائے گا اور پھر مضاف کیا جائے گا۔ اس کے بعد اضافت کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں، دونوں قسموں کی جو ہے وہ تعریف ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اضافت لفظی ہوتی ہے اور اضافت معنوی ہوتی ہے۔ اضافت لفظی کسے کہتے ہیں، اضافت معنوی کسے کہتے ہیں، پہلے ان کی تعریف ہوگی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے فوائد بیان کیے جائیں گے کہ اضافت لفظی کا کیا فائدہ ہے اور اضافت معنوی کا کیا فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں اضافت لفظی کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں اضافت لفظی اگر صیغہ صفت مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو اس اضافت کو اضافت لفظی کا نام دیا جاتا ہے، اضافت لفظی کہتے ہیں۔ صیغہ صفت سے مراد یہاں پر یہ ہے یعنی اسم فاعل مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، اسم مفعول مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یا صفت مشبہ مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، یا مصدر مضاف ہو اپنے معمول کی طرف، تو یہ سارے صیغہ صفت ہیں۔ تو یہ جب مضاف ہوں گے اپنے معمول کی طرف تو یہ اضافت لفظیہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے ضارب، اب ضارب اسم فاعل ہے تو اس کو جب مضاف کیا جائے گا کسی بھی اسم کی طرف تو یہ اضافت لفظیہ ہوگی۔ مثلا جاءنی، ایک وقت آپ کہتے ہیں جاءنی ضاربون، میرے پاس آیا مارنے والا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ضارب کو مضاف کریں گے آگے تو پھر یہ صیغہ صفت مضاف ہو جائے گا، یہ اضافت ضارب کی ہو جائے گی زید کی طرف، تو یہ اضافت لفظیہ کیونکہ صیغہ صفت مضاف ہو رہا ہے جو ہے اپنے معمول کی طرف یعنی زید کی طرف۔ تو اب اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسم فاعل کے ساتھ اسم مفعول یا صفت مشبہ یا مصدر وہ بھی مضاف ہوں گے معمول کی طرف تو وہ بھی اضافت لفظیہ ہوگی۔ فرماتے ہیں اضافت لفظیہ کا صرف ایک فائدہ ہے، وہ ہے کہ یہ جو ہے وہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے۔
تخفیف کا فائدہ یہ کہ وہاں سے تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. مثلا تھا جاءنی ضاربون، میرے پاس آیا مارنے والا. اب ضاربون کو جب مضاف کریں گے زید کی طرف تو یہ ضاربون سے ضاربو ہو جائے گا. جاءنی ضاربو زیدن، تنوین ختم ہو گئی، تخفیف ہو گئی. ٹھیک ہے، تخفیف یہی ہوئی ہے کہ تنوین کو اڑا دیا گیا ہے، تنوین کے بغیر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ تخفیف واقع ہو گئی ہے. اچھا، یہ تخفیف بالحرکت بھی اسے کہتے ہیں. اچھا، یہ ہے صرف اضافت لفظیہ کا فائدہ، اور یہ اس کی تعریف اور فائدہ بیان ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اگر صیغہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، صیغہ غیر صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، تو اسے اضافت معنویہ کہا جاتا ہے. صیغہ غیر صفت سے مراد یعنی اسم فاعل بھی مضاف نہ ہو رہا ہو، اسم مفعول، صفت مشبہ، مصدر وغیرہ مضاف نہ ہوں. جی بالکل، صفت مشبہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ مضاف نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کوئی اور صیغہ جو ہے وہ مضاف ہو، تو وہ وہاں پر اضافت جو ہوگی اضافت معنویہ ہوگی. مثال کے طور پر جیسے جاءنی غلام زیدن، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر فرماتے ہیں غلام مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، تو غلام صیغہ صفت نہیں ہے. جب صیغہ صفت نہیں ہے اور صیغہ غیر صفت مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف، یعنی غلام زید کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو کہ صیغہ غیر صفت ہے، اس اضافت کو اضافت معنویہ کا نام دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس اضافت معنویہ کے دو فوائد ہیں، دو فائدے ہیں. وہ دو فائدے یا تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ تخصیص کا فائدہ کب دے گی اور تعریف کا فائدہ کب دے گی. فرماتے ہیں جب نکرہ کی طرف مضاف ہوگا صیغہ اس میں اضافت معنویہ میں، تو اس وقت تخصیص کا فائدہ ہوگا. مثال کے طور پر جیسے جانی غلام و رجلین، اب یہاں غلام نکرہ ہے، رجل بھی نکرہ ہے، تو غلام جو کہ صیغہ غیر صفت ہے مضاف ہو رہا ہے نکرہ کی طرف، نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. یہاں تخصیص کیا ہوئی ہے؟ تخصیص یہ ہوئی تھی اگر غلام رجل کی طرف مضاف نہ ہوتا تو پہلے معلوم نہیں تھا کہ آیا مرد کا غلام آیا ہے جاءنی غلام، مرد کا غلام آیا یا عورت کا غلام آیا ہے. تو یہاں غلام کو رجل کی طرف مضاف کر کے تخصیص پیدا کر دی گئی ہے کہ بھئی مرد کا غلام آیا ہے، عورت کا نہیں ہے. یہ تخصیص ہو گئی. فرماتے ہیں یہ فائدہ ہے پہلا فائدہ اضافت معنویہ کا، تخصیص کا، خاص کرنا. اور اگر صیغہ غیر صفت مضاف ہو معرفہ کی طرف تو وہاں تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. یعنی نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو وہاں تعریف پیدا ہو جاتی ہے، جو نکرہ ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر جانی غلام زیدن، اب غلام یہاں نکرہ ہے اور صیغہ غیر صفت ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، زید جو کہ معرفہ ہے. فرماتے ہیں کہ معرفہ کی طرف نکرہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہاں پر تعریف کا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ میرے پاس آیا زید کا غلام، پہلے معلوم نہیں تھا. اگر رجل کی طرف مضاف کیا تو تخصیص ہوئی ہے، تعریف نہیں ہوئی. پھر جب زید کی طرف مضاف کیا تو اب تعریف کا فائدہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی معرفہ ہو گیا غلام، غلام میں تعریف آ گئی، ایک معین ہو گیا. کس کا غلام ہے؟ زید کا غلام ہے، کسی اور کا نہیں. خوب، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اضافت جو ہے معنویہ، جس کی تعریف ابھی ہم نے کی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں. فرماتے ہیں کہ اضافت جو ہے وہ اگر وہاں پر جو یہ ہوگا مضاف الیہ فیہا ان کان جنسا للمضاف و بمعنی من، یا تو اضافت بیانیہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اضافت معنویہ، یا اضافت بیانیہ ہوگی، یا اضافت ظرفیہ ہوگی، یا فرماتے ہیں اضافت لامیہ ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، فرماتے ہیں کب اضافت بیانیہ ہے اور کب اضافت جو ہے وہ ظرفیہ ہوگی. یہ اضافت معنویہ کی تیسری قسم کب اضافت لامیہ ہوگی. فرماتے ہیں اضافت معنویہ کی 3 قسمیں، ان کی تعریف ہم یہاں پر کرتے چلے جائیں. فرماتے ہیں اگر اضافت معنویہ میں جو ہے مضاف الیہ جنس واقع ہو رہا ہو مضاف کے لیے تو اس وقت اضافت بمعنی من ہے، یعنی اضافت بیانیہ. سمجھ آ گئی؟ اضافت جو ہوگی اضافت
بیانیہ ہوگی۔ اضافت بمعنی من کیا ہو، یعنی مضاف، اضافت معنویہ میں مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس واقع ہو رہا ہو، جیسے عندی خاتم فضۃ، عندی خاتم فضۃ، میرے پاس چاندی کی انگوٹھی ہے۔ تو یہاں اضافت جو ہے وہ اضافت بمعنی من ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ مضاف الیہ اس اضافت میں جو کہ فضہ ہے، مضاف کے لیے جنس واقع ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو انگوٹھی ہے وہ چاندی کی جنس سے ہے، چاندی کی ہے، سونے کی نہیں ہے، کسی اور چیز کی نہیں ہے، یعنی اس کی جنس بیان ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ مضاف الیہ مضاف کے لیے جنس واقع ہو رہا ہے، یہ اضافت بمعنی من ہے، اور اس اضافت کو بیانیہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ایسے ہے، عندی خاتم فضۃ، تقدیری عبارت یہ ہوگی عندی خاتم من فضۃ، یہ من بیان کر رہا ہے جنس کو، یہ اضافت منیہ بھی کہتے ہیں، اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اضافت معنویہ میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، مضاف کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہو، تو اس وقت وہ اضافت بمعنی فی ہوگی، اور اسے اضافت ظرفیہ کہتے ہیں، اضافت ظرفیہ۔ مثال کے طور پر جیسے صلیت صلاۃ اللیل، ٹھیک ہے، صلاۃ اللیل، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں پر صلاۃ مضاف ہو رہا ہے لیل کی طرف، اور یہاں لیل جو ہے یہ ظرف واقع ہو رہا ہے مضاف کے لیے، مضاف الیہ کیونکہ مضاف کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، تو یہاں جو ہے وہ اضافت بمعنی فی، اور اس اضافت معنویہ کو اضافت ظرفیہ کا نام دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ اللیل۔ اور اگر ان دونوں کا غیر ہو، نہ مضاف الیہ مضاف کے لیے جو ہے وہ جنس واقع ہو رہا ہو، نہ مضاف کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہو، ان کے علاوہ ہو، ان دونوں کے علاوہ، تو وہاں اضافت جو ہے بمعنی لام ہوتی ہے، اضافت بمعنی لام، اس کو اضافت لامیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے جانی غلام زیدن، اب نہ مضاف الیہ، نہ کہ مضاف کے لیے جنس واقع ہو رہا ہے، نہ ہی مضاف الیہ اس کے لیے ظرف واقع ہو رہا ہے، تو یہ یہاں بمعنی لام ہے۔ کیوں؟ یہاں معنی یہ ہے جانی غلام زیدن کا معنی ہے جانی غلام لزیدن، میرے پاس آیا غلام جو کہ زید کی ملکیت ہے، یہاں لام تملیکی ہے، لام ملکیت، لام ملکی بھی اس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہاں بمعنی لام ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اضافت معنویہ میں یہاں ایک قاعدہ بیان ہو رہا ہے، قانون بیان ہو رہا ہے، صاحب سمدیہ بیان کرتے فرماتے ہیں قد یکتسب المضاف المذکر من المضاف الیہ مؤنث تانیثا و بالعکس۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عبارت میں مضاف مذکر ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ مؤنث سے اس کی تانیث کو کسب کر لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، مضاف مذکر مضاف الیہ مؤنث سے اس کی تانیث کو کسب کرتا ہے، اور کبھی اس کا عکس، مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے کہ یہ مضاف مذکر جو مضاف الیہ مؤنث سے اس کی تانیث کو کسب کرے گا، اور مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کرتا ہے، یہ اس شرط کے ساتھ ہوگا۔ وہ شرط کیا؟ بشرط جواز الاستغناء عنہ بالمضاف الیہ، کہ یہ مضاف مذکر مضاف الیہ مؤنث سے تانیث کو کسب کرے گا، مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کرے گا، شرط یہ ہے کہ مضاف سے استغناء جائز ہو مضاف الیہ کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ استغناء یعنی مضاف الیہ کو ہٹا کر کلام سے، جملے سے مضاف کو ہٹا کر کلام سے مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو، اور معنی میں کوئی خرابی واقع نہ ہو رہی ہو۔ تو اگر فرماتے ہیں ایسا ہے، یہ شرط پوری ہے کہ مضاف سے استغناء ہو سکتا ہے، مضاف کو ہٹایا جا سکتا ہے، مضاف الیہ کو اس کی جگہ پر رکھیں، معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، تو وہاں پر فرماتے ہیں یہ جائز ہے، مضاف مذکر مضاف الیہ سے اس کی تانیث کو کسب کر لے، اور مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کر لے۔ یہاں پر اب جو ہے ہم دو مثالیں دیں گے۔ پہلی مثال
مضاف مذکر مضاف مؤنث سے اس کی تانیث کو کسب کرے گا۔ اس کی مثال ہے کما شرکت صدر القنوت من الدم۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر معنی اس کا یہ ہے جیسے کہ چمک اٹھی صدر القنات، صدر کہتے ہیں نوک، قنات کہتے ہیں نیزہ، نیزے کی نوک چمک اٹھی من الدم خون سے۔ یقیناً جب نیزے کو کسی کے جسم میں مارا جائے گا تو وہ جسم میں گھس جائے گا، وہ خون لگ جائے گا، تو خون جب لگتا ہے تو خون اس پہ چمکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مثال یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ معنی جس کا یہ ہے کہ نیزے کی نوک خون سے چمک اٹھی، چمک گئی۔ شاید مثال یہاں پر یہ ہے کہ مضاف مذکر نے مضاف الیہ مؤنث سے تانیث کو کسب کیا ہے۔ مضاف کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہاں شرکت فعل ہے، صدر اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ مذکر ہے، قنات کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور قنات مؤنث ہے۔ یہاں پر یہ صدر جو کہ مضاف ہے، اس نے مضاف الیہ مؤنث جو کہ قنات ہے اس سے تذکیر کو کسب کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تذکیر کو کسب کیا ہے اور شرط بھی پوری ہے۔ شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہاں آپ صدر القنات کہیں تب بھی معنی درست ہے، یا شرکت القناتو کہیں تب بھی معنی درست ہے۔ یہ کہیں کما و شرکت صدر القنوت من الدم تو معنی یہ بنتا ہے کہ جیسے کہ چمک اٹھی نوک نیزہ خون سے، صدر کو ہٹا دو، نوک کا معنی نہ کرو، تو آپ کہیں جیسے کہ چمک اٹھی نیزہ من الدم خون سے۔ اب نیزہ چمکے یا نوک نیزہ چمکے ایک ہی بات ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو لہذا کیا فرماتے ہیں مضاف الیہ قنات جو ہے آپ اس کو صدر کی جگہ پر رکھیں، صدر کو ہٹا بھی دیں، حذف بھی کر دیں تو معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو یہاں صدر نے قنات سے تانیث کو کسب کر لیا ہے۔ کسب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تانیث لے کر خود مؤنث بن گیا ہے، خود بن گیا ہے، لفظ میں مؤنث نہیں ہے لیکن مؤنث جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ کیسے؟ کیوں ہوا؟ توجہ، وجہ کیا ہے؟ یہاں اس کو کسب کرنے، تانیث کے کسب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب ضرورت یہ ہے کیونکہ اس سے پہلے شرکت فعل مؤنث ہے، فعل مؤنث اپنے بعد فاعل بھی مؤنث چاہتا ہے، تو یہ ضرورت تھی کہ یہاں اس کا فاعل مؤنث آتا۔ تو یہاں اس لیے صدر نے مؤنث بننے کے لیے قنات سے اس کی تانیث کو لے لیا۔ وہ کہتا ہے بھئی میں نے قنات سے تانیث کو لے لیا ہے، اب میں تیرا شرکت کو کہہ رہا ہے میں تیرا فاعل بننے کی صلاحیت پیدا کر چکا ہوں، تیرا فاعل بن سکتا ہوں۔ اور یہاں جو ہے وہ شرط بھی پوری ہے، مجھے اگر ہٹا بھی دیا جائے، قنات کو میری جگہ پہ رکھا جائے میرے مضاف الیہ کو، معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس قانون و قاعدے کی پہلی مثال کہ قد یکتسب المضاف المذکر من المضاف الیہ المؤنث تانیثا۔ یہ اس مثال سے ہم نے اس مطلب کو واضح کیا۔ وبالعکس کبھی کبھی اس کا عکس ہوتا ہے، کیا؟ مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کرتا ہے، وہ بھی اسی شرط کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ مثال کیا فرماتے ہیں جیسے انارۃ العقل مکسوف بطوع ہوا، عقل کی نورانیت مکسوف چھپ جاتی ہے بطوع ہوا، خواہشات نفسانی کی اطاعت کرنے سے عقل مدھم پڑ جاتی ہے، عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اب شاید مثال یہاں پر یہ ہے، انارہ مضاف عقل کی طرف، اس انارہ مضاف مؤنث نے عقل جو مضاف الیہ مذکر ہے اس سے تذکیر کو کسب کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ کسب کر سکتے ہیں، شرط پوری ہے، فرماتے ہیں شرط بھی پوری ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آپ جو ہے وہ مضاف کو ہٹا کر مضاف الیہ کو رکھ دیں تو معنی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ کیسے؟ آپ کہیں انارۃ العقل مکسوف بطوع ہوا، معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، معنی درست ہے۔ کیا معنی یہ ہوتا ہے کہ عقل کی نورانیت چھپ جاتی ہے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے، اطاعت کرنے سے۔ فرماتے ہیں اگر انارہ کو ہٹائیں اور کہیں العقل مکسوف بطوع ہوا، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل چھپ جاتی ہے خواہشات نفسانی کی اطاعت کرنے سے، تو معنی پھر بھی درست ہے۔ عقل کی نورانیت چھپے تب بھی درست، عقل چھپ جائے ایک ہی بات ہے، فرق نہیں ہے۔ اس لیے مضاف کو مضاف الیہ کی جگہ پر رکھنے سے معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہاں پر مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی
تانیث اس کی تذکیر کو کسب کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ضرورت کیا پڑی کہ یہاں جو ہے تذکیر کو کسب کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ فرماتے ہیں ضرورت جو ہے وہ یہ ہے، توجہ، کہ انارہ جو ہے وہ انارہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور مخصوف ہے خبر۔ فرماتے ہیں خبر جو آ رہی ہے وہ مذکر آ رہی ہے، جو مبتدا بن رہا ہے وہ مؤنث ہے، انارہ مؤنث ہے۔ فرماتے ہیں یہاں مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت نہیں ہے۔ اب جب مبتدا نے دیکھا میں مؤنث ہوں، میری خبر تو مذکر آ رہی ہے، تو اس نے اپنے مضاف الیہ مذکر سے تذکیر کو کسب کر کے اپنا جو ہے وہ حلیہ تبدیل کر لیا، یعنی وہ بھی مذکر بن گئی، اور اپنی خبر سے کہا تو مذکر ہے تو میں بھی مذکر ہوں، میں نے اس سے مذکر تذکیر کو کسب کر لیا۔ یہ ضرورت پڑی ہے انارہ کو تذکیر کسب کرنے کی تاکہ اپنی خبر کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ جاری کرنے کے لیے کہ مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کبھی کسب کر سکتا ہے، اور شرط بھی پوری ہے، اور جو ہے تذکیر کو کسب کرنے کی ضرورت کیا پڑی اس کی وجہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رہی بات اس مثال کی کہ قامت غلام و ہندن ومن ثم امتنع قامت غلام و ہندن، یہ مثال ممتنع ہے، یہ مثال درست نہیں۔ کوئی کہے کہ یہاں پر بھی آیا یہ قانون جاری ہوگا کہ یہاں پر جو ہے قامت غلام و ہندن، کلام مضاف ہے، ہند جو ہے وہ مضاف الیہ، تو غلام جو اب قامت غلام سے پہلے قامت مؤنث ہے، تو آیا یہاں غلام جو ہے وہ بھی ہند سے تانیث کو کسب کر لے تاکہ اس کا فاعل بن سکے؟ تو ہو سکتا ہے، فرماتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں ممتنع ہے۔ کیوں ممتنع ہے؟ اس لیے کہ یہاں شرط پوری نہیں ہے۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر رکھنا درست ہو، مضاف کو حذف کیا جا سکے، معنی میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اگر یہاں ہم ایسا کرتے ہیں غلام و ہندن کی جگہ پر ہم کہیں قامت ہندن، تو معنی میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ہند کا غلام کھڑا ہوا، نہ کہ ہند کھڑی ہوئی، یہ مقصود ہے کہ ہند کا غلام کھڑا ہونا جو ہے وہ مقصود ہے، ہند کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، ہند کے غلام کی بات ہو رہی ہے۔ اگر غلام کو ہٹا دیا جائے تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ معنی میں خلل واقع ہو رہا ہے، یہ شرط پوری نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے تانیث کو کسب نہیں کر سکتا، یہاں وہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تقریباً آج کا درس یہاں تک کافی ہے۔ تکمیل یجب تجرد المضاف عن التنوین، مطلب یہاں پر ہا ہونا تکمیل، یہاں اضافت کی بحث کو جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ یجب تجرد المضاف عن التنوین، واجب ہے مضاف کا خالی ہونا تنوین سے، ونون یہ مثنیٰ اور تثنیہ کی نون سے، یہ نونایل اصل میں تھا نونین، ٹھیک ہے، نونین المثنیٰ والجمع، جب مضاف کیا تو نونین تثنیہ کی نون جو وہ گر گئی۔ یہاں پر بھی جو قانون قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے نا اسی کی مثال موجود ہے۔ اچھا، شاید ہم نے وضاحت کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ تنوین سے بھی مضاف کو خالی ہونا چاہیے، تنوین سے بھی خالی ہونا چاہیے، تثنیہ اور جمع کی نون سے بھی خالی ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جانی غلامون، تنوین ہے غلام پر، تو یہ جب مضاف کریں گے زید کی طرف تو غلامن نہیں رہے گا، غلامو زیدن، تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تثنیہ اور جمع کی نون جیسے کہ ہم مثالیں دے چکے ہیں وہ ملحقات ہیں، اور ان دونوں کی ملحقات کی جو نونیں ہیں وہ بھی ان سے بھی خالی ہونا چاہیے ملاقات کو۔ فَإِنْ كَانَتْ إِضَافَةُ صِفَةٍ إِلَىٰ مَعْمُولِهَا، بس اگر فرماتے ہیں کہ اضافت صفت کی اضافت ہوگی اس کے معمول کی طرف، فلفظیۃ، وہ اضافت لفظیہ ہوگی، ولا تفید الا تخفیفا، اور یہ اضافت فائدہ نہیں دیتی مگر تخفیف کا، جیسے کہ مثال ہم دے چکے جانی غلام و زیدن کہ تھا غلامن تو تخفیف ہوئی کہ تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر اضافت صفت نہ ہو اپنے معمول کی طرف، فمانویت، تو وہ اضافت مانویہ ہوتی ہے، وتوفید و تعریفا مال معرفت، اور یہ فرماتے ہیں کہ معرفت کا تعریف کا فائدہ دیتی ہے جب مضاف ہو معرفہ کی طرف، جیسے جانی غلام و زیدن، و تخصیصاً یعنی و تفید و تخصیصاً، اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یہ اضافت مع النکرۃ، نکرہ کے ساتھ، یعنی جب نکرہ کی طرف نکرہ مضاف ہو
تو تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے جانی غلام و رجلین۔ والمضاف الیہ فیہا، اور مضاف الیہ اضافت معنویہ میں ان کون جنسا للمضاف، اگر جنس ہو مضاف کے لیے فہی بمعنی من، پس یہ اضافت بمعنی من ہوگی، یعنی اضافت بیانیہ۔ اور ظرفا لہو، یا فرمت مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہو فبمعنی فی، تو اس وقت اضافت بمعنی فی ہوگی، یعنی اضافت ظرفیہ ہوگی۔ مثالیں ان کی جو ہے بیان ہو چکی ہیں۔ اور غیرہما، یا فرماتے ان دونوں کا غیر ہو فبمعنی اللام، تو اس وقت اضافت بمعنی لام ہوگی۔ وَقَدْ يَكْتَسِبُ الْمُضَافُ الْمُذَكَّرُ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ الْمُؤَنَّثِ تَانِیثًا، کبھی کبھی مضاف مذکر مضاف الیہ مؤنث سے اس کی تانیث کو کسب کرتا ہے، یعنی لیتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ وبالعکس، کبھی کبھی اس کا عکس، یعنی مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر سے اس کی تذکیر کو کسب کرتا ہے، بشرط، اس شرط کے ساتھ، بشرط جواز الاستغناء عنہ بالمضاف الیہ، اس شرط کے ساتھ کہ جائز ہو غنی ہونا عنہ، یعنی مضاف سے، بالمضاف الیہ مضاف الیہ کے ذریعے سے، کا قول ہے جیسے کہ شاعر کا قول ہے، کما شرکت صدر القنوت من الدم، یہاں پہلا قانون ہے کہ یہاں صدر جو مضاف ہے، قناعت مضاف الیہ مؤنث سے اس کی جو ہے وہ تانیث کو کسب کر رہا ہے۔ وقولہ انارۃ العقل مخصوف بطوع ہوا، اور فرماتے ہیں اس شاعر کے اس قول میں جو ہے وہ مضاف مؤنث مضاف الیہ مذکر جو کہ عقل ہے اس سے اس کی تذکیر کو کسب کر رہا ہے۔ ومن سما، اور اسی وجہ سے، سما کا اشارہ جو ہے یہ شرط کی طرف ہے، شرط جو بیان ہوئی ہے کہ جائز ہو استغناء مضاف سے مضاف الیہ کے ذریعے سے، اس وجہ سے قامت غلام و ہند امتانا، ممتنع ہے، ممنوع ہے قامت غلام و ہند، یہ مثال، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں ہم یہاں پر جو ہے وہ کہنا درست ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہاں غلام ہند سے اس کی تانیث کو کسب نہیں کرتا، کیونکہ ہم غلام کی جگہ پر ہند کو نہیں رکھ سکتے، اگر رکھے تو معنی میں خلل واقع ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اطرتہ الطاہرین۔